واٹس ایپ نیوز پیش کرتا ہے پاپ کی دنیا میں تہلکہ ان آفیشیل براڈ کاسٹ اینکر ندیم خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جماعت اسلامی سے ہیں آپ؟ کون؟ جی میں واٹس ایپ نیوز چینل پاپ کی دنیا میں تہلکہ سے اینکر ندیم خان بول رہا ہوں۔ کہاں سے؟ واٹس ایپ نیوز چینل پاپ کی دنیا میں تہلکہ سے اینکر ندیم خان۔ اچھا اچھا، بولیے۔ جی جی، آپ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں؟ جماعت اسلامی سے نہیں ہوں میں۔ جی جی نہیں، اصل میں کیا آپ کی کچھ پوسٹ ہم تک پہنچی تھی اقامت دین کے تعلق سے، اچھا تو وہی ہم کو جاننا تھا کہ اقامت دین کے تعلق سے آپ نے جو آیتیں کسی بھائی کو دیے تھے، ہاں، اس میں تو کہیں پر بھی وہ دلیل نہیں مل رہی ہے جو جماعت اسلامی کا موقف ہے۔ نہیں، میں جماعت اسلامی کا ہوں ہی نہیں۔ جی جی میں جماعت اسلامی کا نہیں ہوں، لیکن میں تمام مکتب فکر کی کتابیں پڑھتا ہوں ہاں ہاں اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، جو قرآن سنت سے مل جائے اس کے مطابق۔ جی جی، تو جو آپ نے آیتیں پیش کی تھی اس ہاں، کو اقامت دین کا کیا لینا دینا ہے؟ کون سی آیتیں؟ آپ نے کون سی آیتیں پیش کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ میں نے تو بے شمار آیتیں، مطلب جس سے بات ہوئی ہے میری، جی اس کے مطلب وہ شخص جو ہے وہ مطلب پوچھنا چاہ رہا تھا مجھ سے، جی جی تو میں نے بولا یہ فرض ہے۔ اس کا کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہوگا دعوت اور تبلیغ کے جیسا، لیکن مقصد جو ہے ذہن میں یہ رہنا چاہیے۔ اس کے مطابق میں نے سورہ کی آیتیں پہنچایا۔ سورہ صف میں مقصد کون سا رہنا چاہیے؟ اقامت دین۔ اقامت دین، حکومت قائم ہو۔ ہاں، تو یہ کس نبی کی سنت تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی، کوئی آیت پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے؟ بھائی یہ ارسلہ لفظ آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ صف آیت نمبر 9، سورہ توبہ، سورہ فتح، 3 جگہ۔ ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں بھیجا کسی مقصد کے تحت جاتا ہے۔ اس میں لفظ دین آیا ہے، وہاں پہ اس کا معنی لیا گیا ہے نظام، تو تمام دینوں پہ نافذ کرنے والی بات کہی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں فرمایا ہے کہ اب لوگوں یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر جا رہی ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ۔ اس میں کہیں پر بھی حکومت کا کہاں آیا ہے؟ ہاں حکومت کدھر آئی ہے؟ بھائی، دین کا معنی جو ہے نا، ہاں، دین تو آسمانی نظام دین ہے۔ کا ہوتا ہے، وہ نظام کا ہوتا ہے۔ دین کا معنی نظام کے لیے لیا جاتا ہے۔ آپ عربی لغت میں دیکھ لیجیے۔ عربی لغت سے آپ اصطلاح بناتے ہیں؟ بھائی تمام مکتب فکر کے لوگ اسی سے علم حاصل کرتے ہیں۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں اصطلاح آپ لغت سے بناتے ہیں؟ جہاں جس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر جہاں ڈیفیکلٹ لائن آ رہی ہے، جیسا اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجا اس کی طرف وحی کی ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو۔ صحیح ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دوسری جگہ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہاں، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صحیح ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے امت میں رسول بھیجا صرف بندگی کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ تو ٹھیک ہے نا، اس میں تو اللہ تعالیٰ ایک نبی نہیں تمام نبیوں کے مقصد کو بیان فرما رہے کہ ان کو بھیجا کیوں گیا تھا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائے۔ عبادت حکومت قائم کرنے کا کی طرف ہے۔ بھائی صاحب، عبادت کے اندر یہ لائن آ جاتی ہے، تمام امور پر عمل کرنے والے کو عبادت کہیں گے، جزوی طور پہ نہیں۔ بھائی اللہ کے عبادت بتاؤ، یہ بھی ہے کہ جس طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو شرعی احکام دیا ہے کہ نہیں، وہ احکام کہاں ہے ہمارے پاس؟ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل تو دیے نہیں آپ نے ابھی تک۔ بھائی میں بول رہا ہوں نا، لفظ دین کے معنی نظام کے ہوتے ہیں، لغت میں تو دیکھ لیجیے۔ اسلام حکومت کدھر ہوا اس سے؟ نظام کس کا ہوتا ہے؟ حکومت کا ہوتا ہے۔ حکومت اور نظام بات ایک ہی ہے۔ وہ تو ایسے ہی شریعت نافذ ہو سکتی ہے، اس کے لیے حکومت کی شرط تھوڑی ہے۔ ایسا ہی کر کے بتاؤ نا، 1400 سال کی تاریخ میں آپ بتا دو خلافت راشدہ کے بعد کہیں حکومت قائم ہے کیا پریزنٹ میں؟ نہیں، اس سے ثابت نہیں ہوگا نا۔ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبیوں کا یہ مقصد تھا۔ مقصد ارسلہ میں نے عربی لغت میں بولا نا۔ آپ تو دیکھیے اللہ کے بندو، لغت سے اصطلاح بنانا یہ گمراہی ہے۔
جی جی آپ فون سے بہتر ہے اگر کہیں آپ پاس نزدیک میں ہو تو آپ کے ساتھ. نہیں وہ ممکن نہیں ہے, آپ بہت دور ہیں, میں بہت دور ہوں. اچھا ہاں تو یہ جو دیکھیے یہ جو جماعت سورہ کا اسٹینڈ ہے نا, سنیے نا, سنیے تو سورہ سورہ میں یہ لفظ فرض کی حیثیت سے آیا ہے. آپ سمجھے نہیں, آپ ہے نا؟ دیکھیے آپ سمجھے نہیں آیت کریمہ کو, اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا قرآن میں انبیاء اکرام کو میں بتایا. آپ کو تو میری بہت بات تو پوری ہونے دیجیے, میری بات تو پوری ہونے دیجیے. حکومت کا قیام یہ مقصد کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا. ہاں ان کی, ارے سن تو لیجیے بھائی, جب ان کی دعوت دنیا میں پھیلتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. آپ اسے نتیجہ بول سکتے ہو, مقصد نہیں. بھائی عربی سے بات کرو گے تو عربی سے تو مقصد نکلتا ہے. پھر وہی آپ دیکھیے پہلی چیز تو یہ چیز فرض ہے. دیکھیے فرض یہ اقامت دین فرض ہے. اقامت دین فرض ہے ہے نا؟ بلغوا انی ولو آیا, یہی ہے نا. یہ تو آیت پہنچانے والی بات ہو گئی. ہاں تو پھر دین کا نظام کا اسے پہنچائیں گے. ہاں تو صحیح ہے نا, بلغوا انی ولو آیا سے پہنچائیں گے نا. صحیح ہے کہ جب تک آدمی حاکم نہیں بنے گا تب تک پہنچائے گا نہیں. بھائی آج مسلمانوں کی اکثریت یہ تو پہنچ چکی ہے نا ان کے پاس تو اپن ایک کام کر سکتے ہیں. دیکھیے اصطلاح ہمارے عملوں سے نہیں بنے گی نا. قرآن مانا لے کر اللہ کے نبی صحابہ کی سیرت سے اصطلاح بنتی ہے نا. بھائی میں تو حدیثیں بھی پیش کر سکتا ہوں ابو داؤد شریف کی کہ ایک گروہ ہمیشہ تا قیامت تک قتال کرے گا. کس کے لیے؟ حق کے لیے. ہاں تو وہ گروہ کون ہے؟ حق پہ ہوگا وہ گروہ کون ہے؟ حق پر ہوگا وہ. تو ہے کون وہ گروہ؟ ہے کون موجودہ دور میں جہاں بھی کہیں طالبان ہیں, فلسطین میں حماس ہے. شیعوں کی جماعتوں کو آپ نے وہ گروہ حق بنا دی. شیعہ نہیں ہے بھائی وہ. اچھا آپ اسٹڈی کر لو, افغانستان میں تو شیعہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ ملے کبھی؟ اسامہ بن لادن سعودی عرب سے آئے. اور اسامہ بن لادن کو یمن کے بہت بڑے محدث نے خوارج رافضی ہونے کا فتویٰ دیا کہ وہ تو بھیا یہاں پہ چار اس میں بٹے ہوئے. نہیں سنیں نا بھائی, آپ نے جو حدیث پیش کی ہے حق جماعت کی, تو اس کی تشریح دوسری حدیثوں میں بھی آئی ہے نا. ائمہ نے کی ہے نا, آپ نے وہ کیوں چھپا لیا؟ ائمہ کی کیوں جائیں گے کہ لفظ قتال پہ آپ کی سمجھوں, میں آپ کی سمجھوں, ائمہ کی چھوڑ دوں. آپ لفظ قتال میں کیسے چینج کر سکتے ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا اور نقصان پہنچانے والے سے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. اب اس گروہ کے بارے میں تمام محدثین نے 1000 سال تک یہی کہا ہے کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4950, امام نووی نے بھی یہی بات کہی. بھائی وہ آج کل کے اہل حدیث نہیں, آپ کیسے طے کر رہے ہیں؟ ہم تو کہ نبی پیشن گوئی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہی بات جو جماعتیں حق کے لیے جہاد کر رہی ہیں ان کو ہم مان لیں گے. ان کو آپ اہل حدیث کہو گے تو ہم مان لیں گے. کائی کو کہہ دیں گے شیعہ کو اہل حدیث کیسے کہہ دیں گے؟ شیعہ الگ جماعت ہے, شیعہ کا ہم بھی قائل نہیں ہیں. تو شیعہ تو لڑ رہے ہیں سب جگہ, پوری دنیا میں فساد شیعہ دشمنوں کی طرف. جماعت اسلامی تو شیعہ کی دوست ہے. ارے تو وہ تو آپ جماعت اسلامی کی طرف. اور یہ بھائی جو اسٹینڈ پیش کیا مولانا مودودی نے, اس سے پہلے کس نبی کس صحابی اور کس ائمہ نے یہ بات کہی؟ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ میں قتال کروں گا, اللہ دین کا قتال کرے گا. بھائی نظام کدھر قائم کرنے کا بولے کہ اس مقصد کے لیے تم, مطلب قتال کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے. نظام غالب ہوتا ہے کہ نہیں؟ نظام غالب کیوں ہوگا بھائی؟ کیوں؟ جب کفر دب جائے گا, کچل جائے گا تو شریعت خلافت آئے گی. بھائی وہ تو آپ دعوت کا کام کریں گے, پہلے تھوڑی ڈائریکٹ آپ کو قتال کا حکم ہے. بھائی آپ ڈائریکٹ قتال کرنا شروع کر دیں گے. ایکسپلین کر دو کس طریقے کی دعوت, آپ جو دعوت کر بلغوا انی والا آیا جب میں بول رہا ہوں اس کے بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا, تو کس طریقے کی بلغوا انی کے آگے کچھ قرآن و حدیث, اہل حدیث کی دعوت, منہج اہل حدیث کیا ہے؟ رفول دین آمین تکنا, یہ حدیث نہیں, اس سے بھی آگے ہے نا. نہیں کر رہے ہیں, مطلب یہ آپ کی نظر میں کچھ ہی نہیں ہے. بھائی مسلک تو 1400 سال سے چل رہا ہے. نہیں, یہ رفدین زور سے امین آپ کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بھائی یہ واضح ہو چکا ہے, اب اس کی بات ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت تھی.
کہ آپ مسجد میں کسی کو غلط نماز پڑھتے دیکھتے تو ٹوک دیا کرتے تھے, روک دیا کرتے تھے, اسے درست کروایا کرتے تھے. لیکن ایک وقت کا موقع ہے, نہیں سنی نا, اب ضرورت ہے نا. آج کتنے لوگ دوست ہیں امین فتح سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, ضرورت نہیں ہے. آگے کوئی جزو ہے کہ نہیں؟ ارے وہ ہوگا نا, پہلے یہ تو کریے. آپ نے دھجیاں اڑ چکی ہیں, بے پردگی, زنا, یہ ساری چیزوں کے لیے ہے کہ نہیں کوئی بات؟ آپ کی حکومت ہے کیا؟ آپ کی حکومت ہے؟ بات وہیں آ گئی نا, حکومت قائم آپ تو قائم کرو. کیسے قائم کرو جب بلی کو انی والا آیا نہیں کریں گے آپ, تو کیسے قائم ہوگی جب اللہ کی چھوٹی میں تو حکم آگے سنیے نا, چھوٹی قائم کرو. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جب آپ ترک کریں گے تو اللہ آپ کو بڑی سنتیں کی توفیق کیسے دے گا بھائی؟ آپ اسی لیے تمام انسانوں کو دیکھ اپنی ذات کے اندر ویسی کیفیت لاؤ اور کام کرو یا اللہ. ہاں تو پہلے یہ تو کر کے بتائیے کہ مسجد میں کسی کی نماز درست کر دے, تب دنیا درست کریں گے آپ. پہلے اس کے لیے معاشرہ قائم کرنا پڑے گا. ہاں, یہ کب کیا تھا اللہ کے نبی نے کہ پہلے معاشرہ قائم کرو؟ ہاں, وہی تو بتا رہا ہوں. دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سمیہ, اللہ کے نبی نے تو ایسا کہیں نہیں کہے. اللہ کے نبی نے تو دعوت دیے, لوگوں نے ایمان لائے, تعداد بڑھی, خود ہی ہوا. آپ اللہ کے نبی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پہلے حکومت بناؤ اس کے بعد اصلاح کریں گے. یہ تو شیعوں کا موقف ہے. آپ ایک بات بتائیے, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کس بات پر ایمان لائیں تھی؟ اس سے کیا ہوا بات تو بتاؤ آپ. ارے معلوم ہے کیا ہوا؟ آپ کی دعوت کا جو طریقہ ہے, بخاری کتاب التوحید میں جب اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو کیا کہا؟ وہ حدیث میں کیا کہا اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو؟ معاذ کیا کرو گے؟ لوگوں کو لا الہ کی دعوت دو گے, بتاؤ کہ 5 نمازیں فرض ہے, زکات دینا ہے, روزہ ہے. بھائی الہ کے معنی بتاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ الہ کے معنی جان کر آپ کیا کریں گے؟ اس سے آپ کا موقف ثابت ہوگا. بات وہی ہے نا, نہیں ثابت ہونا. آپ کا موقف ابھی تک ثابت نہیں. اللہ کے نبی تو بھیج رہے ہیں, لیکن کہیں نظام قائم کرنے کی بات نہیں چل رہی ہے. دیکھیے آپ 1 منٹ رکیے نا, ہمیں 1 منٹ رکیے. اچھا, آپ میری اس بات سے متفق ہے کہ نہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے جب ہم دنیا میں اٹھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومت آ جائے. لیکن مقصد نہیں ہے کہ حکومت قائم کرو اور پھر کام کرو. یہ تو بات 1 منٹ دیا گیا. چاہوں گا کہ آپ 2 منٹ بولنا, میں 2 منٹ بولوں گا. ایسے میں بات نہیں سمجھ میں آتی. تو آپ نے شروع سے ابھی تک کوئی دلیل نہیں دی ہے نا بھائی. اولین آپ نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو رد کر دیا, بلکہ سورہ حقیر سمجھ کر کے فاتحہ رفع دین کرتے ہیں نا. ہم ایک کام کرتے ہیں نا, میں سورہ میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے اس کو ایکسپلین کرو آپ. اس میں آیا دین کو قائم کرو, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کون سی سورہ؟ ہاں, آیت نمبر 13. آیت نمبر 13. اس کی تفسیر پڑھے آپ نے کبھی؟ تفسیر اس میں عربی میں بات کرنا چاہو گے آپ؟ تو آپ کو ہاں سنیے, سورہ شورہ آیت نہیں رکی نا, آپ نے تفسیر پڑھے اس کی؟ تفسیر تو بے شمار تفسیر ہیں. ہاں, تو کون سی پڑھے آپ نے؟ میں تو سبھی علماء کی پڑھتا ہوں, جس کے جیسے نظریے ہیں ویسے لکھتے ہیں وہ. ہاں, تو اس میں کس نے کہا ہے کہ حکومت قائم کرو؟ بھائی عربی میں لفظ آیا. ارے سنیے نا بھائی, جو تفسیر لکھنے والے اتنے بڑے بڑے صحابہ ایک بات یہ ہو گئی کہ آپ کے اندر مسئلہ کھوٹ کے بھرا ہوا ہے اور آپ ہٹنا نہیں چاہتے. اس سے پتہ چلا کہ آپ اپنی عقل سے قرآن حدیث سمجھ رہے ہیں. بھائی میں آپ سے عربی میں بات کر رہا ہوں نا. سورہ شورہ آیت نمبر بتائیے. 13. اس کی تفسیر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کسی امام نے یہ بات کہی ہے. بھائی آپ عربی میں بتائیے نا مجھے. ہاں, تو عربی میں بتا کے کیا کروں گا؟ اصطلاح کے لغت سے طے کرنا تو گمراہوں کا کام ہے. ارے بھائی پورے مدرسے اسی سے مدرسے چل رہے ہیں. یہ آپ نے جھوٹ بول دیے. کیا ہے آیت پڑھی؟ کیا آیت پڑھی؟ آیت اگر آپ نے سورہ 2 ہوتی ہیں, ایک سوارا اور ایک سورہ, پہلے یہ کلیئر کر لو کون سی کھولے ہو. جلدی بولیے. آیت پڑھیے. آیت وہاں سے شروع ہوگی, وہ سارا لکم سے شروع ہوگی. دیکھو. ہاں صحیح ہے نا. آپ آیت تو پڑھیے نا. بیچ کا حصہ نیچے جائیے, انقیم الدین والا تفرقوا فی میں جائیے. نہیں, وہ تو میں ہوں 1360 پہ, لیکن آپ وہ آیت تو پڑھیے. نہیں پڑھا نا بھائی. بیچ کا حصہ انقیم الدین والا تفرقوا فی. اس کے پہلے بات آئی ہے, ہم نے سب کو حکم دیا, عیسیٰ, موسیٰ, نوح, ابراہیم کو. ہاں, کیا حکم دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی دیا. انقیم الدین, دین قائم کرو. اس معاملے میں دین قائم کرو نا. حکومت کدھر ہو گئی بھائی؟ دین کا مطلب حکومت کا ہی ہوتا ہے, عربی میں نظام کا ہوتا ہے. بھائی اس میں 13 میں تو وہ لفظ نہیں آ رہا جو آپ کہہ رہے ہو.
تو پھر دوسری سورہ کھول لی آپ نے. ارے شورا ہے نا, سورہ شورا ہے, سورہ نمبر 42. ہاں تو ایک منٹ رکو. ہیں آپ غلط دیکھ رہے ہو یا پھر کہیں نہ کہیں کنفیوژن. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جو نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا. تو نوح علیہ السلام نے کیا حکومت قائم کی تھے بھائی؟ کہاں کس نے بولا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کو دین دیا تھا وہ تم کو دیا؟ قرآن ہے نا یہ. کیا سورہ شورا آیت نمبر 13 تو پڑھ رہا ہوں. پڑھو کیا لکھا ہے؟ شرع لکم من دینی ما وصی به نوحا والذی وحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی. اللہ نے وہ دین کو قائم کرنے کا حکم دیا, وہی دین نہیں دیا. ارے قائم بھائی نوح علیہ السلام کی مثال دی, عیسی علیہ السلام کی مثال دیا, تو عیسی نوح علیہ السلام کی حکومت تھی کیا؟ ان کو بھی دین قائم کرنے کو کہا. اچھا اس کی اب ہم تشریح پڑھ لیتے ہیں. ہاں اس کی تشریح میں کوئی سی عالم گایا دین سے مراد اللہ پر ایمان, توحید, اطاعت رسول, شریعت الہیوں کو ماننا, تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی شریعت الہی آ گیا. ماننا ہے نا, حکومت تو آیا نہیں کہیں پر بھی. اگرچہ ہر نبی کی شریعت و منہج میں بعض جزوی اختلافات ہوتے تھے جیسا کہ لکل جعلنا منکم شرعا ومنہا, لیکن مذکورہ اصول سب کے درمیان مشترک تھے. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں بیان فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت الاتی بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک ہے, بخاری. اور یہ ایک دین ہی وہی توحید و اطاعت رسول ہے, یعنی ان کا تعلق ان فروعی مسائل سے نہیں. ٹھیک ہے, تمام باتیں ٹھیک ہیں آپ کی, لیکن اس میں کہیں پر حکومت کا تو آیا نہیں. آپ نے تفسیر لائی کدھر سے؟ یہ شریعت الہی لائے نا آپ نے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ہی تو سنیے, قرآن کیسے دو گے؟ نافذ ہوگی. سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن حدیث کو اپنی رائے سے سمجھائے گا وہ غلطی پر ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے, نبی کی سیرت سے دیکھ لیتے ہیں نا. 6ویں سال سے تصادم ہماری بات ثابت ہو گئی اس سے, جو آپ نے کہا چور کے ہاتھ کیسے کاٹو گے, زانی کی سزا کیسے دو گے, ہے نا. تو اس سے تو ہماری بات ثابت ہوئی کہ جب دعوت کا کام کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خلافت قائم ہوگی. ہاں تو دعوت کیسی ہوگی؟ نبی کے طریقے میں ہوگی. مطلب کیسی دعوت ہوگی کہ بھائی زور سے آمین مت بول, سورہ فاتحہ مت پڑھ, کوئی مسئلہ نہیں, بس تو آگے جہاد کر. تمام مسائلوں کو ایک طرف کر کے خلاف دعوت ہوگی. یہ کس نے کہا؟ یہ اسی سورہ پڑھو. بتائیے کدھر ہے؟ اچھا کون سے صحابی کون سے امام نے کیا ہے عمل؟ یہی نبی نے کیا ہے, اسی سورہ میں حکم آیا. پڑھو. اچھا کہاں کیا نبی کریم؟ پڑھو آگے. صرف ایک اللہ کی عبادت ہے, اس کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت کری جائے گی اور اس کی بنیادوں پر اس کی عبادت و اطاعت سے گریز دوسری شریک کرنا, افتراق, انتشار انگیزی, جس سے پھوٹ نہ ڈالنا کہہ کر منع کیا گیا. کیا ہے, کدھر ہے لکھا ہے؟ آپ ہی پڑھ بھائی. ترجمہ پڑھ رہے ہو, تشریح پڑھ رہے ہو؟ ارے آپ ہی پڑھ دو نا بھائی. ایک منٹ میرے کو قرآن کھولنا پڑے گا اور میں دکان میں ہوں. ایک منٹ رکو. ہاں, اور میرے ہاتھ پہ ایک ہی موبائل ہے جس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. کون سی آیت ہے؟ اسی آیت میں ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا, اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے. اگر آپ ان کے رب کی پاکیزہ مقرر وقت سے پہلے ہی قرار پاتے تو نہ ہوتی ہے تو یقیناً اللہ کا فیصلہ ہوتا. اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ابھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. کون سی ہے؟ ایک منٹ رکو, میں بھی قرآن مجید کھول لے رہا ہوں. کون سا قرآن مجید ہے؟ ارے بھائی جس کا بولو گے وہ کھول لوں گا میرے پاس. اچھا آپ نے کون سا کھولے ہو؟ میں تو ابھی جو دکان میں پڑا ہے. یہ نام تو بولے ڈر کیوں رہے ہو بھائی؟ ارے بھائی یہ تم لوگوں کا ہی قرآن ہے یار. یہ مولانا محمد فاروق صاحب کا جو بٹ رہا ہے ہندی میں, لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. بریلوی کا بھائی جمعیت اہل حدیث بانٹ رہی ہے اسے. اچھا ہاں, مولانا فاروق محمد کا چھوٹی مسجد چوک میں بٹ رہے ہیں فری میں. اور عرفان مولانا اور حافظ راشد صاحب اس کے کارکن ہیں اس کام کے لیے. آپ ذرا فون کر کے اطلاع کر لیں. پڑھیے. اس میں آیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اس کی دعوت دیتے ہو. آیت نمبر 13 ہی میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اس کی دعوت دیتے ہو تو کافروں کو بھاری پڑتی ہے. 13 کو ہاں اسی میں آیا ہے. 13 میں کدھر ہے؟ اسی میں آیا ہے, اسی میں. ترجمہ پڑھیے آپ. ہاں آیا ہے. ہاں تو دعوت کا کی تھی, اقامت دین کی. پھر وہ اقامت دین, ارے وہ تو لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے نا. اقام یہاں پہ عقیم الدین آیا ہے. آپ ارے تو لا الہ ہے نا, اس کی تفسیر بتائیے. اس کی تفسیر عقیم الدین دین یہاں پر ہے, یعنی جس کو ہدایت کا مستحق سمجھا اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے, اور وہی توحید اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. یعنی اپنا دین اپنانے اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق اس شخص کو عطا کر دیتے جو اس کی اطاعت و عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے. اس میں تو یہ بتایا گیا تفسیر میں.
आप तफसीर में क्यों जा रहे हो? तफसीर में मौलाना मौदूदी की रख दूंगा, हाँ, रख दीजिए। की रख दूंगा। सही बात है, मौलाना मौदूदी की रख दीजिए। मौलाना मौदूदी की तफसीर आपको पता भी है कैसे लिखी गई है? भाई किसी की जाती जिंदगी में नहीं जाता, अगर नहीं तो जिंदगी में भाई जी, जाऊंगा तो पूरी जमीयत हाँ, अहले हदीस को उखाड़ दूंगा, नहीं, क्योंकि उनसे भी गलती हुई है बड़ी बड़ी कुफरिया। अच्छा, तो जमात इस्लामी को आप मानते हैं हक नहीं, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ, वो जो अहम है वो काम सही है। बल्कि मौलाना मौदूदी तो तमाम मुसलमानों को काफिर मानते थे। और आप भाई मेरे की को नजर में जाती सुनिए, जिंदगी में जाना ही नहीं। नहीं ये अकीदा है, जाती जिंदगी नहीं है, ये उनका मौकिफ है। हाँ, इमाम आप इब्न उनके तैमिया नजदीक ने काफिर है। कुफरी अकीदा किए हैं, एक आप इमाम इब्न तैमिया ने भी कुफरी अकीदा किए हैं, आप मानते हैं? नाउजुबिल्लाह, झूठ, नाउजुबिल्लाह, अरे वाह, अपने वाले की बात आई तो झूठों पे अल्लाह ताला की लानत हो। आप तो मौलाना मौदूदी के नजदीक काफिर है, मैं साबित कर सकता हूं। अरे भाई मैं इमाम आपने इब्न कहा तैमिया की है, किताब का सुनिए नंबर दूं क्या? सुनिए, आपने कहा है कि मैं जमात इस्लामी का नहीं हूँ, कहा है ना? जमात, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। और जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी ने जो नाम रखा है, इसका मतलब जो जमात इस्लामी में है वो मुसलमान है, जो इसके बाहर है सब काफिर है। जैसे मैं तो मुझे उनसे लेना ही नहीं है ना, उनकी जाती जिंदगी से। अरे ये उनका मौकिफ है ना, उनकी किताब भी कैसे पढ़ सकते हो आप? तो हम उसकी किताब कैसे पढ़ सकते हो फिर आप? मैंने जो कहा आदमी दूसरों को मुसलमान ही नहीं मानता, हाँ, तो वो क्या हिदायत पे होगा? अरे भाई उसकी अपनी जाती अच्छा, जिंदगी है उनका ना। एक उसूल ये भी था, तजदीद कलमा, कलमे की तजदीद करना जमात इस्लामी में आके। भाई देखिए, तो कलमा तो कब पढ़ा जाता है? इस्लाम में दाखिल होने से पहले या मुर्तद होने के बाद? ये जाती नहीं है ना भाई। अरे फिर मैं जाती में आपको समझ में नहीं आता जाती जिंदगी क्या होती है? अरे जमीयत अहले हदीस के फितने में बता दूंगा कितने लाइए जमीयत अहले हुए, एक भी नहीं बता सकते आप, एक भी नहीं बता सकते। एक देखिए मसला वो नहीं है, पहले आपने एक मिनट, अहले कुरान कौन शिया, पूछ लो तुम्हारे उलमा से। शिया नहीं, अहले हदीस हुए। जमात इस्लामी शिया सब अहले कुरान है। कौन हुए? अहले हदीस हुए। अरे नहीं, आपकी इल्म बहुत कलील है, बहुत थोड़ा सा इल्म है आपका। आप मेरे पास हिस्ट्री है भाई। मुनकिरीन हदीस अहले कुरान आज का दौर नहीं है, ये सहाबा के इकराम के दौर से शुरू हो गया था ये। सुनिए सुनिए, आपने ऐसा होगा जिसके अंदर से फितने निकलेंगे और उन्हीं में समझ आएंगे कौन है अहले हदीस। नाउजुबिल्लाह, 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 नबी की तरफ झूठ मंसूब करे, वमन कज़्ज़ब भाई काम में हाजिर में जो नबी की तरफ झूठ मंसूब करे अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। 4 दिन की कुर्बानी किसने लाया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लालो हदीस देख लो तुम्हारे। लालो हदीस? अरे 4 दिन की कुर्बानी की ही मरफू हदीस है, 3 दिन की तो दुनिया में कोई हदीस नहीं है। अरे भाई देख लो तुम्हारे उलमा ने उसे ज़ईफ कहे। अरे नहीं ना, आपका इल्म बहुत कलील है, इसलिए तो बोलता हूं पूरा इल्म पढ़ा करो। अरे भाई पूरा इल्म पढ़ा करो। एक नहीं 2-2 3-3 मरफू हदीस है 4 दिन कुर्बानी की, और जबकि कुरान ने खुद 4 दिन कुर्बानी कहा है। हदीस नंबर 2, कुरान ने जब 4 दिन कुर्बानी कहा है, कुरान की कैसे कहेंगे? तो इसीलिए बोलूँ आपका बहुत कलील इल्म है। हम बहस को दूसरे रुख में नहीं ले जा रहे। अभी इकामत दीन, अभी तक इकामत दीन नहीं आया है, आपने जो दावा किए थे। भाई एक बात बताऊं, हाँ 20-20, 30-30 उलमाओं से तुम्हारी पचर हो चुकी है मेरी यहाँ सनाउल्लाह मदनी। अरे वो पूरे शहर के ना, लेकिन अभी तक आपने एक बात का जवाब नहीं दिया। नहीं वो सब ये जुमलेबाजी नहीं, हाँ। जुमलेबाजी नहीं, मेरे से बात करना, अभी तक आपने दलील नहीं दी है इकामत दीन की। हुकूमत कायम करो फिर दावत का काम करो। अभी तक एक दलील नहीं दी है। नहीं मैंने कह दिया, लुगत का इनकार कौन करता है? आपने बोला ना। अरे लुगत का इनकार करता ही नहीं है कोई भी दुनिया में। हाँ तो गलती आदमी लुगत से इस्तिलाह बनाते अपनी अक्ल से गुमराही है। मुतकल्लिम के कलाम को अपनी अक्ल से समझना ही गुमराही है। अरे भाई जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कहा है नूह तुम कश्ती बनाओ, हम तुम्हारे अहल को बचा लेंगे। नूह अलैहिस्सलाम की बात मैं करूँगा। मैं उसूल समझा रहा हूँ, मुतकल्लिम के कलाम को समझने का। कुरान समझ में नहीं आता, हदीस की तो समझ में आएगी। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप से बात करो। हाँ मैं सीरत ही बता रहा हूँ। हाँ मैं सीरत क्यों हुई थी? हुकूमत कायम, अच्छा हुकूमत कायम होने से पहले हुई थी कि बाद में? वजह क्या थी? दीन फैला रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत बुलंद कर रहे थे। वैसी दावत आज मुसलमान नहीं दे रहे हैं। दे रहे ना, बहुत दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। जाकिर नाइक ने दिए थे, उनको निपटा दी हुकूमत। अरे उससे छोड़िए ना, दे रहे ना अहले हदीस भाई। और अरे भाई जो आपको नहीं मालूम था कि आप पे दुनिया तमाम हो गई, पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम था कि आखिर भाई कोई आप नहीं। देखिए आपने दीन में एक मौक़िफ़ अपनी तरफ से घुसाया है, नाउज़ुबिल्लाह, नबियों का नाम लेकर। आप उससे बात करिए। आप से बात हुई नहीं, आप बात बनी नहीं, अब तुमको दे दिया। नहीं आप तो जुमलेबाजी नहीं भाई, जुमलेबाजी नहीं, दीन में जुमलेबाजी नहीं चलती। आप मुझे बताइए,
آپ نے ابھی تک نہیں بتایا مجھے کہ یہ جو آپ نے موقف اسٹینڈ بنا اس پہ ایک بھی آیت ایک بھی حدیث نہیں دی ہے. ارے بھائی آپ سمجھو گے نہیں, میں سمجھا رہا ہوں آپ نہیں مان رہے ہو. بھائی میں قرآن حدیث کی اتنی دلائل دوں گا آپ کو, لیکن آپ سب کو جھٹلا رہے ہو. میں دے رہا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا, تو یہ تھوڑی کہا کہ جا کے حکومت قائم کرنا. ارے بھائی تو لا الہ کی دعوت دینا. ہاں اور اللہ کے نبی کی سیرت تھی کہ جب آپ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے نماز میں آپ سنیے آپ منٹ خاموشی تو ہو جاؤ, 1 منٹ تو ہو جاؤ. نہیں, میری بات پوری نہیں ہوئی, آپ بیچ میں کہیں سے بھی شروع ہو جاتے ہیں. میں نہیں چپ ہو جاؤں گا, میں بس اتنا تمہارے کو ایک بات بتا رہا ہوں, اس کے بعد چپ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. ہاں بولیے نا. میں ایک حدیث آپ کو دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی تعویل کرو گے تو پھر میں بات کاٹ دوں گا. ہاں وہ حدیث میں آپ کو بعد میں دوں گا, پہلے آپ کی بات سن لوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں کافروں سے یہاں تک قتل کروں گا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لیں. ایک اور قرآن کی ایک آیت وہ دوں گا, سورہ مائدہ کی, وہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے, سورہ مائدہ میں بھی, اور سورہ میرے خیال سے 3 جگہ آئی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں تک لڑو کہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہو جائے. یہ 2 دلیل میں آپ کو دوں گا. ہاں اس سے ہمارا انکار نہیں ہے. ہاں تو یہ کیا سمجھ رہے ہو آپ اس سے؟ بتائے تو صحیح, یہ کلمے کی دعوت کا نتیجہ ہے کہ اسلامی حکومت آ جائے گی. یہ نتیجہ ہے, مقصد نہیں ہے. اور یہ قتال آپ نے خلو کر دیا, حق و باطل کو خلط ملط کر دیا. اور یہ قتال, ہاں یہ نتیجہ ہے نا. بھائی اللہ کے نبی نے تو بنا حکومت قائم کی بھی قتال کیا ہے, جنگ بدر, جنگ احد, جب تک مسئلہ پتہ نہیں ہوا. ہوتی ہے. ارے تو اس سے ثابت بھی ہوا نا کہ نظام قائم ہوا. اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ لا الہ کا کلمہ بلند کرو گے تو ہوگا. ہو گیا نا. قتال ہوگا کیوں؟ ارے قتال ہوگا کیوں؟ لا الہ کا کلمہ بلند کرنے ہوگا, نہ کہ حکومت قائم کرنے. باطل حکومتیں روکنے لگی. پھر آپ نے اپنی عقل سے قرآن حدیث سمجھایا, ابھی تک اللہ کے نبی کی سیرت صحابہ سے نہیں سمجھا رہے ہو آپ. بھائی دیکھیے, ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ان لوگوں نے روکا کہ نہیں؟ ارے اس سے چھوڑیے نا, آپ بھائی یہ دنیاوی حالات پہ بات مت کریے. آپ کو قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو اور ٹف ہے. وہ تو آسان ہے قرآن حدیث. ارے یار کل ملا کے نا اپن ایک کام کرتے ہیں. ارے وہ سب چھوڑیے, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کدھر کیا ہے. تو آپ نے اینڈ کرو بات کو, کیونکہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے. مارکیٹ میں دیکھو ہے نا, یہ ادھر گلی میں جاؤ, گلی میں ہے. ہاں تم بھی بات نہیں سمجھ پاؤ گے. نہیں, میں سمجھ رہا ہوں, آپ سمجھا نہیں پا رہے نا. نہیں میری بات دیکھیے, میں اپنا بھائی جس کے دماغ میں مسئلہ کود کر بھرا ہے, اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. جس کی حق بات سمجھنے کی استطاعت نہ ہو, ایسے تعصب رکھتا مسلکوں سے. مسلک گمراہی ہے. عذاب شیر کے کس نے بولا؟ قرآن حدیث میں کدھر ہے بس؟ سورہ عذاب, سورہ 3 سورتوں میں آیا ہے. سورہ انعام دیکھو, آپ پڑھو کیا ہے. عذاب کفر فرقہ اور مسلک. ارے توبہ توبہ, استغفار, کیا بیڑا غرق کیے تم نے. مسلک اور فرقے کا فرق نہیں معلوم؟ مسلک کس کو تھے, فرقہ کس کو تھے؟ بیڑا غرق. مسلک فرقے میں کوئی فرق نہیں ہے بابا. مسلک مذہب فکر کو کہتے ہیں, اور فرقہ ایک گروہ کو کہتے ہیں. گروہ کے کہتے ہیں نا. تو مسلک میں کیا ہوتا ہے؟ مسلک میں کیا ہوتا ہے؟ گروہ اپنی کچھ جزوی چیزیں لے لو اپنی, جیسے تبلیغی جماعت لے لیے. قرآن حدیث سے اپنے سر مت پھوڑا کرو. مسلک اور فرقے کا فرق تمہیں نہیں معلوم. مسلک عقیدے سے نہیں بنتے, فرقے عقیدے سے بنتے ہیں. ارے بھائی اب یہ اپنی تعویلیں نعوذ باللہ, تم لوگ یہی نہیں معلوم 72 فرقوں میں اختلاف عقیدے کا رہے گا. نا میرے کو بھی آتا ہے میرے بھائی. تو تم نے کیا مسلک عقیدے کے فرق سے بنتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, وقت آنے والا ہے نا. پھر رونا چالو کر دیا آپ نے. قرآن تعویل اپنی عقل سے کر لیے, اور دوسروں کو تعویل مت کرنا. آخری دور پہ دنیا بالآخر تم ہماری 1400 سال میں یہ بتائیے کہ مسلک کو فرقے پر کس نے قیاس کیا؟ ارے یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا کریں گے, یہ بتاؤ گے کیا وہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میں دلیل دے دوں کہ قتال کریں گے. وہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. پھر لا الہ الا اللہ کیسے؟ تو حکومت تھوڑی قائم کریں گے. نبی کا قول ہے. ارے تم کو کچھ نہیں معلوم, نبی نے فرمایا خلافت قائم کریں گے. کریں گے نہیں, وہ تو پہلے سے رہے گی خلافت. تو ابھی بھی ہے. چل کٹ کرو یار, ابھی بھی ہے نا خلافت, تو ابھی بھی ہے. ابھی پڑھ رہے ہیں جوتے لات, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بھی پڑھ رہے ہیں, اور کتنے مسلمانوں کو جماعت اسلامی نے آج تک پھنسوائی ہے, کسی جماعت نے نہیں پھنسوائی. ہم تو پوری امت کا ڈر رکھتے ہیں یار. مطلب آپ تو بولے تھے جماعت اسلامی والے نہیں ہو, ابھی تو آپ کو بڑا جماعت اسلامی. تو پوری پھنسوانے میں تو نمبر 1 ہے نا جماعت. جو تو تم لوگوں کو ہندوستان میں جو بھی مسلمان, دیکھیے
آج ہندوستان میں جو بھی مسلمان قید و بند کی صحبتیں سنیے گھبرائیے مت، سننے کی طاقت رکھیے. ارے نہیں ہندوستان میں جتنے بھی لوگ قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں بلا وجہ بے قصور، اس میں اگر وہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے ہی کسی نہ کسی صورت میں، آپ لوگ کیا مسلمانوں کو پھنسوانے کے لیے ہوتا ہے جماعت قائم؟ ارے تمہاری سوچ ہی بگڑ گئی ہے. ایک غلام بن جاؤ، ہندو بن جاؤ. ایک دو مہینے پہلے، اچھا سنیں نا، ایک دو مہینے پہلے ایک دو مہینے پہلے شیعوں کا وفد ایران سے آیا تھا، آپ لوگ بڑے بیٹھے تھے ان کے ساتھ میٹنگ کرتے. ارے بھائی ہم تو سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو سعودی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ بیٹھتے چورکٹوں کے ساتھ. سعودی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ سعودی کی تو موت آ گئی. ہاں جو، ارے سعودی سے محبت تو ایمان ہے. پاکستان سے مدد لے رہا ہے پاکستان. ارے سعودی سے محبت تو ایمان ہے، عرب سے محبت تو. ارے سر جی بادشاہ حضرت عمر کا کال. استغفر اللہ، نبی کی حدیث کو جھٹلا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری خلافت چلے گی نبی کے طریقے، نبوت کے طریقے پہ 30 سال، اس کے بعد بادشاہت آئے گی، قیامت اللہ جسے چاہے گا بادشاہ بنائے گا. حدیث میں دیکھ لو جابر بادشاہ. سنے نا، حضرت عمر نے کہا تھا بادشاہ کافر ہے، تو پھر تو حضرت معاویہ، حضرت یزید سب کافر. تو آپ میں شیعہ میں کیا فرق رہا؟ کافر نہیں ہے، سب رانگ ہے. سب کافر ہو گیا تو آپ میں شیعہ میں کیا فرق رہا؟ ہم کو ابھی بیان کی نا آپ نے، اصول آپ نے بیان کیے، کوئی سنے گا؟ ہم تو بولتے ہیں نا کہ جماعت اسلام شیعوں کی ہی برانچ ہے. ابھی آپ کا موقف کھل کھل کے سامنے آ رہا ہے. ہاں حضرت عمر کے قول کے مطابق تو ہے بھائی. حدیث کیا حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجلس شورا کے بغیر اگر کوئی بادشاہ مقرر ہوگا اور وہ اپنے آپ کو خلیفہ بھی کہے گا تو وہ واجب بھی کرتے ہیں. ہاں تو کیا سعودی کا بادشاہ مجلس شورا کے بنا چنا گیا؟ ارے باپ کے بعد بیٹا کیا ہے؟ حضرت معاویہ ٹائپ. حضرت معاویہ سے آیا یہ. یعنی پھر تو آپ نے داؤد علیہ السلام کو بھی کفر پہ بٹھا دیا. بھائی داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے کیا؟ یہ بات ثابت کر دو گے کیا؟ بادشاہ نہیں تھے. دیکھو ذرا قرآن کھولو. بادشاہ تھے کہ نہیں پہلے؟ خلیفہ عربی لفظ پہلے بات طے کرو، بادشاہ تھے کہ نہیں، پھر ہم خلیفہ کی بات کریں گے. عربی میں خلیفہ پہلے تو بادشاہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ پہلے بادشاہ تھے کہ نہیں پہلے اس پہ طے کریں. ارے بابا قرآن میں خلیفہ لکھ کے آیا ہے، بادشاہ. خلیفہ تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبیوں کو بھی خلیفہ کہا ہے. ہاں خلیفہ، بادشاہ نہیں، بادشاہ اللہ ہے. جب نبیوں کو خلیفہ کہا ہے تو بادشاہ تو نبی تھے نا. بادشاہ کہاں سے وہ بتاؤ نا، قرآن کھول لو. اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا کہ نہیں نبیوں کو دنیا میں. ہاں تو خلیفہ بولو نا. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے کہ نہیں؟ تو خلیفہ لے کے آیا قرآن کھولو. نعوذ باللہ. آپ نے مطلب اللہ تعالیٰ کے قول کی تفسیر بھی اپنے عقل سے کر لی. ارے عربی میں خلیفہ لکھ کے آیا تو ضروری ہے کہ لکھ کے آنا ضروری ہے آپ کے عقل کے ساتھ. عربی نبی کی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، اور اس سے مراد کون ہے؟ نبی آدم علیہ السلام. اور جتنے نبی ہیں ان میں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بادشاہ بھی ہے نا. تو چلو آپ سے دلیل دو نا بھائی، بادشاہ کی دلیل دو نا. داؤد علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے؟ ہاں تو بتاؤ نا کہاں ہے. ارے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو اعتراض کی تھی باغ فدق پر، کس بات کو، اس آیت کو لے کے کی تھی؟ ارے بھائی قرآن کھول لو نا، سامنے رکھا ہے کیا؟ سورہ 7 کھولو نا، آیت نمبر 32. قرآن تم کو تھوڑا بھی پبلک سنے گی، ہنس کے لوڈ جائے گی کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے کہ نہیں تھے. ارے چھوٹیا